تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و ناظرین، آپ کی خدمت میں خود سازی کے اہم ترین موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. تو اس سلسلے میں کل اس خود سازی کی اہمیت کے حوالے سے سورہ مبارکہ شمس پہ کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم اس مبارک سورہ میں 11 مرتبہ قسم کھا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے کہ اتنی قسمیں پہ در پہ پروردگار اس سورہ میں کھا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم کھانا ہم جیسے لوگوں کا کام ہے. کیوں؟ ہم کلام کرتے وقت کبھی سچائی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو کبھی ہماری باتوں میں صداقت نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم اپنی بات کو سچ دکھانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اور دوسری علت یہ ہے کہ ہماری بات پر ہمارے بات سننے والوں کو یقین آ جائے. اس لیے کہ یہ قسم جب آدم و حوا کے قصے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. جہاں چاہے پھرے کھائے، جنت میں جو مرضی کرے، لیکن یہ جو درخت جو نظر آ رہا ہے نا، اس کے قریب نہیں جانا. اور خدا نے پہلے سے نتیجہ بھی بتا دیا، اگر اس کے قریب جائے فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظالمین میں سے شمار ہوں گے. اب یہاں پر شیطان نے قاسمہما، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان ولی وہ فرد ہے کہ جس نے قسم کھائی. تو آدم و حوا ان کو کیا آیا؟ یقین آیا. تو دراصل قسم کس چیز کے لیے ہم کھاتے ہیں؟ تاکہ سننے والے کو یقین آ جائے ہماری بات پر. تو یہ ہم انسانوں سے متعلق ہے. یا تو ہم کبھی یقین کی بات نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کلام میں ہمارے کلام کی اہمیت اس کے نزدیک بڑھ جائے. اس وجہ سے بھی ہم قسم کھاتے ہیں. کبھی تو کسی مطلب کی تاکید کی خاطر ہم قسم کھاتے ہیں، کبھی تو اس شے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ قسم کھائے تو مقدس چیزوں کی قسم کھائے، پس چیزوں کی قسم نہ کھائے. ہم قسم کھاتے ہیں کہ البتہ جو شرعی قسم ہے وہ کیا ہے؟ واللہ باللہ تاللہ ہے. ان پر کفارہ بھی ہے، اور یہ کیا ہے؟ شرعی قسمیں ہے. ان قسموں کے علاوہ کوئی اور قسم کھائے تو وہ شرعی طور پر کیا ہے؟ وہ منعقد نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی قسم، جی قرآن کی قسم، یہ قسم ہے، عرفی قسم ہے، لیکن شرعی قسم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے متدین افراد یہ عرفی قسموں کی بھی پابندی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے قسم کھا لی تو قسم کھا لی، اب میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے. تو دراصل اگر کوئی ان قسموں کو کھانے کے بعد جو شرعی نہیں ہے ان پر عمل نہ کرے تو کفارہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے درمیان ہے. تو ایک مرتبہ قسم پروردگار کھا رہا ہے. بھئی
اللہ کو ضرورت کیا پڑی کہ اللہ قسم کھائے؟ دراصل قرآن مجید میں آپ اٹھائے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے سورتوں کے ابتدا میں قسم ہے۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہاں پر ایک قسم ہے، پروردگار ایک قسم پہ اکتفا کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو خبر دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یہ تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کے بعد جو عمل صالح کرے، جو ایمان لائے عمل صالح کرے اور ایک دوسرے کے لیے حق اور صبر کی وصیت کرے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں پر تین کی قسم، انجیر، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سنین طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امانت دار شہر کی قسم۔ چار قسم میں کھا کر پروردگار خبر دے رہا ہے کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، جی لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ البتہ یہ مختلف قسمیں ہیں۔ اب ذرا یہاں پر کتنی قسمیں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتے ہیں یہاں پر والتین والزیتون، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، وہاں پر بھی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین۔ یہاں پر پروردگار قرآن مجید میں جس لفظ کو استعمال کرے، اس لفظ وہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پروردگار انجیر کی قسم اگر کھا رہا ہے تو آپ طبابت کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ انجیر کی کیا حیثیت ہے، اور کتنی بیماریاں ایسی ہے کہ جنہیں انجیر کی وجہ سے شفا مل جائے۔ اور اسی طرح آپ زیتون تمام بہت سارے لاعلاج مریضوں کے لیے یہ علاج ہے۔ یہ پروردگار اگر البتہ ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ باطن کیا ہے؟ روایتوں میں آیا تین اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ باطن ہے، اسی وجہ سے ہمیں قرآن کے جس طرح ظاہر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح باطن قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح طور سینین کی کیا اہمیت ہے؟ جہاں کلیم اللہ کو کیا کہا؟ فَخَلَّعْنَ عَلَيْكَ، یہ مقدس وادی ہے، یہ عام وادی نہیں ہے کہ جہاں پر جوتے پہن کر جائے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے جس شے کی تقدس ہے وہاں پر انسان کو ادب اور احترام سے وہاں پر داخل ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ پیدل کیوں جاتے ہیں کربلا کی طرف؟ اس لیے کہ کربلا مقدس ہے، روایتوں میں آیا ہے جب کربلا کی سرزمین پر آ جائے تو وہاں سے نعلین اتارے۔ امام حسین کا پہلا ظاہر ہے جناب جابر، یہ پیغمبر کے صحابی ہے، امیر المؤمنین کا صحابی ہے، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے محضر سے استفادہ کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ صحابی ہے، امام حسین کا یہ صحابی ہے۔ یہ جابر، یہ امام باقر تک اس کی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے جابر کے ذریعے امام باقر کو سلام پہنچایا اور آپ نے فرمایا کہ باقر کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ تو اتنا معتبر صحابی یہ پہلا ظاہر ہے امام حسین۔ روایتوں میں آیا ہے فرات کے نہر میں غسل کرنے کے بعد اپنے جوتے اتار کے ہاتھوں میں لے کر یہ پیدل قبر امام حسین کی طرف چلتے ہیں۔ تو چونکہ کربلا کیا ہے؟ مقدس ترین سرزمین ہے،
جب طور سینا کوہ طور کی یہ اہمیت ہے کہ موسیٰ جیسے نبی کے لیے خدا کہہ رہا ہے جوتے اتار کے چل، تو ہم جیسے گناہگار اگر کربلا میں اگر جوتے اتار کے چلے تو یہ کیا ہے؟ یہ عین ادب ہے، یہ تواضع ہے، اور یہی تعظیم شعائر اللہ ہے۔ تو پروردگار عالم یہ قسمیں کھانے کے بعد کیا خبر دے رہا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہاں پر کیا ہے؟ انسان کی بلندی کو بھی دکھا رہا ہے کہ یہ احسن تقویم ہے، اور انسان کی پستی کو بھی دکھا رہا ہے کہ یہ اسفل سافلین ہے، لیکن بچنے کا راستہ بھی بتا رہا ہے کہ عمل صالح اور ایمان کا راستہ اپنائے تو اسفل سافلین سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح پروردگار عالم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو اسی طرح پروردگار عالم سورہ مبارکہ شمس میں جو قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے، خصوصاً آپ یہ قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے 30واں پارہ، یہاں پر آپ بہت زیادہ قسمیں دیکھیں گے، مختلف صورتوں میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسم کھانا تو ہم جیسے انسانوں کا کام ہے، پروردگار قسم کیوں کھا رہا ہے؟ دراصل پروردگار قسم کھانے کی ایک علت یہ ہے کہ چونکہ ہم جب کوئی عام طور پر بات کرے تو ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، جب ایک مرتبہ ایک بندہ تاکید کر کے کہہ دے جناب خدا کی قسم یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جناب اللہ کی قسم اس میں آپ کی منفعت ہے، اگر میں کہہ دوں کہ جناب آپ چلیں نا آپ کے لیے فائدہ ہوگا، شاید آپ توجہ نہ دیں۔ ایک مرتبہ کہہ دو خدا کی قسم آپ کے لیے منفعت ہے، چلے نا بسم اللہ، آپ فوری طور پر اٹھیں گے، آپ کی پوری توجہ میرے اس کلام کی طرف مبذول ہو جائے، چونکہ ہمیشہ قسم کھاتے ہیں ایک اہم ترین موضوع کو واضح کرنے کے لیے اور ایک اہم ترین پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اب قرآن مجید میں جو جہاں پر بھی قسم ہے اس کے بعد ایک اہم ترین خبر ہے جس کا براہ راست انسان کے مقدر کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے، خود آپ کے لیے درجنوں گھنٹوں پر مشتمل موضوع ہے کہ کہاں پر پروردگار قسم کھا رہا ہے اور کیوں کھا رہا ہے، اور جن چیزوں کی قسم کھائے تو یہ ایک مکمل ایک تحقیقی بحث ہے۔ لیکن آج ہماری بحث یہی سورہ مبارکہ شمس میں پروردگار عالم دوسرے سوروں میں کہیں ایک قسم کھاتا ہے، کہیں 2 قسمیں کھاتا ہے، کہیں 4 قسمیں کھاتا ہے، لیکن اس سورہ میں پروردگار عالم 1 2 3 4 نہیں 11 قسمیں کھا رہا ہے، تاکہ جس شے کی خبر دے رہا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک اہم ترین موضوع کی طرف بشریت کی توجہ کو مبذول کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ اہم ترین موضوع کیا ہے کہ پروردگار خود قسم کھا رہا ہے، اور اس کے بعد قسم جس شے کی قسم کھائے وہ شے مقدس ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن کی قسم، امام کی قسم، پیغمبر کی قسم، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی جان کی قسم عزیز ہے، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا مجھے جوتے کی قسم، مجھے دیوار کی قسم، مجھے کنویں کی قسم، مجھے ٹیبل کی قسم، اس لیے کہ سننے والے کی نگاہ ہمیں ٹیبل کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ قسم اس شے کی کھائے
جس قسم کی حرمت آپ کے سننے والے اور اس قسم اور اس موضوع کی اہمیت آپ کے مخاطبین کے پاس ہوں، وگرنہ چونکہ ٹیبل کی کوئی اہمیت نہیں ہے سننے والوں کے لیے، تو آپ ٹیبل کی قسم کھائے تو لوگ الٹا ہنسیں گے، او دیکھو جی اس کا تو دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر ٹیبل بھی کوئی قسم کھانے والی شے ہے۔ تو پروردگار عالم دیکھو، سب سے بلند ترین ذات خداوند عالم قسم کھا رہا ہے، ایک تو ہماری توجہ مبذول کرنے کے لیے، اور ایک مرتبہ قسم کھا رہا ہے اس موضوع کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ پروردگار قسم کھا رہا ہے اس خبر کی اہمیت کو پہنچانے کے لیے، اور پانچویں مرتبہ پروردگار قسم کھا رہا ہے کہ جو پیغام دے رہا ہے اس پیغام کی وضاحت کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کے بعد جو پیغام منتقل کر رہا ہے اس پیغام کا براہ راست انسان کی تقدیر کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو مقدر ساز ہے، قسمت ساز ہے، انسان کہ مقدر بن جائے اس پیغام پر اگر عمل کرے۔ اس وجہ سے پروردگار قسم کھاتا ہے اور تاکید کرتا ہے، اور اسی طرح چونکہ یہ انسانی مزاج ہے، جب تک قسمیں نہ کھائے انسان کو یقین نہیں آتا۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرتبہ کوئی کہہ دے کہ وہاں پر کچھ دے رہے ہیں، آپ کو بات کا اگر اعتماد نہ ہو تو آپ یہی کہیں گے قسم کھاؤ، ٹھیک ہے؟ جب وہ قسم کھائے تو آپ کو اعتماد آ جائے۔ تو یہاں چونکہ قرآن اترا ہے لسان عربی مبین، اور پھر انسانی معاشرے کے مطابق قرآن اترا ہے، چونکہ قرآن کے نزول کے 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ نزول قرآن خود خدا کی ذات کے پاس، دوسرا مرحلہ فی لوح محفوظ، خدا کے ہاں سے یہ اترا ہے، تو اس کی شکل بھی بدل رہی ہے نا، جہاں پر اترا ہے اس ظرف کے مطابق قرآن کی شکل بنے، لوح محفوظ۔ اس کے بعد نزل بہ روح الامین علی قلبک، یہ قرآن جبرائیل کے پاس آیا ہے۔ جبرائیل قاصد ہے، پیغمبر اور خدا کے درمیان یہ سفیر ہے۔ قرآن آیا ہے جبریل کے پاس، نزل بہ روح الامین، جبریل لے کے آیا ہے اس قرآن کو، یہ تیسرا مرحلہ۔ اور چوتھا مرحلہ علی قلبک، یا آپ جبریل کو واسطہ قرار دیں، نہیں، یہاں پر کوئی تنزل نہیں ہے، وہی لوح محفوظ سے جبریل کے ذریعے قلب پیغمبر پر۔ لیکن قلب پیغمبر سے ایک اور نزول ہے قرآن کا، وہ لسان پیغمبر تک۔ اب لسان دیکھو، قلب پیغمبر پر عربی مبین نہیں ہے، لیکن لسان پیغمبر سے عربی مبین کی صورت میں قرآن کا نزول ہے، وگرنہ قرآن کیا ہے؟ فی صدور الذین، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہاں پر الفاظ نہیں ہے، عربی لفظیں نہیں ہے، یہاں پر جملے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کچھ سینوں میں ہے۔ تو قرآن کی شکل عربی نہیں ہے، عبارتیں نہیں ہے، بل ہوا آیات بینات، واضح آیتوں اور نشانیوں کی صورت میں ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، اور لوگوں کے سینوں میں جنہیں اللہ نے خود کیا علم دیا ہے۔ تو لسان پیغمبر سے اب جو آخری مرحلہ ہے تنزیل قرآن کے، وہ ہے لوگ، ناس، معاشرہ۔ اب جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ آخری مرحلہ ہے نزول کا۔ لیکن یہ قرآن یہ امانت الہی ہے، روایتوں میں آیا ہے جب آخری حجت کی جب شہادت ہوگی تو قرآن نور بن کر دوبارہ پلٹ جائے گا، پلٹے گا یہ قرآن
زمین پہ رہے گا نہیں یہ قرآن، دوبارہ واپس خدا کی طرف چلا جائے گا۔ تو دراصل خداوند عالم جو قسم کھا رہا ہے کیوں؟ تاکہ ہمارے مزاج کے مطابق قرآن گفتگو کرتا ہے، ہمارے مزاج کے مطابق، اسی وجہ سے قرآن مسلسل خدا قسمیں کھا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہے وہ کتنے مقدس ہے۔ سورج مقدس ہے، پورے عالم کو روشنی دے رہا ہے۔ سورج کے فوائد گنے تو سائنسدانوں سے پوچھے، اور اس کی روشنی، چاند اور سورج کے پیچھے چلنے کا انداز، دن اور اس کا اجالا، رات اور اس کی تاریکی، آسمان اور اس کا بنانے والا، زمین اور اس کا بچھانے والا، اور جان انسان کی جان، انسان کا نفس اور اس کا بنانے والا۔ اس کے بعد پروردگار عالم خبر دے رہا ہے کہ یہ نفس جس کو پروردگار عالم نے ایک اعتدال کی صورت میں بنایا، اس کے بعد اس نفس کو آگاہ کیا تمام برائیوں سے بھی اور تمام اچھائیوں سے بھی، اس نفس کو آگاہ کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پہلے برائی کا علم دیا، اس کے بعد تقوی کا علم دیا، اس لیے کہ تقوی کا کام روکنا ہے۔ پہلے برائی سامنے آ جائے اس کے بعد روکیں گے نا، پہلے برائی ہی سامنے نہ آ جائے تو روکنا کیسے؟ اس وجہ سے خدا نے پہلے بری چیزوں کا علم دیا، اس کے بعد ان سے بچنے کا بھی علم نفس کو عطا کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بعد جو خبر دے رہا ہے یہ بہت مہم خبر ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ بہت اہم خبر ہے۔ 11 قسموں کے بعد قد افلح من زکاہا، قد جہاں پر آ جائے تحقیق کے لیے ہے، پھر بھی، اور جو صیغہ ہے قد افلح، افلح کیا ہے؟ ماضی ہے۔ پروردگار عالم یقین کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے، یہ ضمانت دے رہا ہے، یہ ضمانت توحیدی ہے، یہ توحید کی طرف سے بشر کے لیے ضمانت ہے۔ ضمانت کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیا وہی کامیاب ہوا۔ بس اس کے بعد دوسری خبر وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو چھوڑا، جس نے نفس کی اطاعت کی وہی نامراد ہوا۔ ناکامی اسی کے لیے ہے جس نے نفس کو چھوڑا، اور جس نے نفس کو پاکیزہ بنا دیا وہی کامیاب ہے۔ تو دراصل یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے اس سے موضوع کیا ہے؟ نفس ہے۔ آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو نفس کو پاکیزہ بنائے، آپ ناکام اگر ہو جائے تو نفس کی غلامی میں ناکام ہو جائے۔ اس کے بعد پروردگار عالم ایک پاکیزہ نفس کی مثال لاتا ہے اور ایک ناپاک قوم کی مثال لاتا ہے، اور اس کے بعد اگر اپنے نفس کو اگر تزکیہ نہ کرے نفس کا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس انجام کو بیان کیا ہے۔ گویا یہ آیت اور یہ سورت یہ ہمارے لیے اتری ہے۔ آج خدا ہم سے گفتگو فرما رہا ہے کہ دیکھو روزہ دارو، اتنی قسمیں میں کھا رہا ہوں، اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی چیزیں جو آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، اور جس آسمان کو بنانے والا میں خدا ہوں، میں اپنی قسم کھا رہا ہوں، میں آسمان کی قسم کھا رہا ہوں، میں سورج اور چاند اور ان کی روشنی کی قسم کھا رہا ہوں، میں زمین اور اس کو بچھانے والے کی قسمیں کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد پروردگار عالم خبر دے رہا ہے کہ ایک ناپاک نفس کے بارے میں پروردگار نے یہ اعلان کیا، دیکھو جو اپنے نفس کو بچائے اور نفس کی تربیت کرے وہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کیا؟
کذبت ثمود بتغواہا، قوم سمود نے بغاوت کی اور اپنے زمانے کے رہبر کو جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا، اور ایک شقی کھڑا ہوا، ایک شقی اس قوم سے کھڑا ہو کر فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، یہ جو اونٹنی یہ اللہ کی نشانی ہے، اور جہاں سے یہ پی رہی ہے یہ اونٹنی یہ اللہ کی نشانی ہے، خبردار اس کی حرمت ہے، تم اس کا احترام کرو. تو ایک شقی اٹھا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، نبی نے کہا تھا اس کا احترام کرو، لیکن ایک شقی اٹھا اور اس قوم نے نبی کی تکذیب کی اور فَعَقَرُوهَا، اس اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹ دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پروردگار عالم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو زمین کا برابر کر دیا. ایسا عذاب ان پر آیا کہ ان کا وجود ختم ہوا، یعنی وہ ہم سطح زمین ہو گئے، وہ زمین کے ساتھ مساوی ہو گئے. اب زمین اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا، یعنی وہ خاک بن گئے، ان کا وجود مٹی میں ملا. کیوں؟ نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے اور آیت الہی کو مٹانے کی وجہ سے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، لیکن پروردگار عالم فرما رہا ہے ان کی جو بدعاقبتی ہے، ان کا جو انجام ہے، انجام کتنا برا انجام ہوا. نبی کی صحبت سے محرومی، اللہ کی نشانی سے محرومی، اللہ کے دین سے انحراف، نبی کے فرمان کی مخالفت، نبی کو جھٹلانا، ان تمام باتوں کا اثر یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے ان پر اجتماعی عذاب نازل کیا. عذاب، حالانکہ اونٹنی کا پیر کاٹنے والا ایک شخص تھا، لیکن عذاب سب پہ آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ وہ اس کے فعل پہ راضی تھے. اسی وجہ سے یہ سوال ہوا معصوم سے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو تمام دشمنان اہل بیت سے کیوں انتقام لیں گے؟ چونکہ امام حسین کو قتل تو یزید نے کیا ہے. تو اس آیت سے استدلال کیا، دیکھو قوم سمود کے اونٹنی کا پیر کاٹنے والا ایک شقی تھا، لیکن پروردگار عالم نے پوری قوم پہ عذاب نازل کیا، اس لیے کہ پوری قوم اس بدبخت کے اس مکروہ اور منحوس اور حرام فعل پہ پوری قوم راضی تھی. اسی وجہ سے جب امام زمانہ آئیں گے امام حسین کے قاتلین سے بھی انتقام لیں گے، اور قیامت تک جو بھی یزیدی آ جائے ان سب سے انتقام لیں گے، اس لیے کہ یہ یزیدی یزید کے کردار میں شریک ہے، یہ یزید کے کردار پہ خوش ہے. تو جو بھی یزیدی کردار پر خوش ہو جائے وہ سب قاتلین امام حسین میں شامل ہے، اور امام زمانہ کی ذوالفقار ان کے گردن پہ چلے گی. تو دراصل یہاں پر تزکیہ کرنے والا، تزکیے کا جو اعلیٰ ترین نمونہ ہے وہ ہے نبی، زمانے کا نبی، حجت خدا، اور اپنے نفس کے مقابلے میں شکست کھانے والے لوگ، قوم سمود اور اونٹنی کے پیر کاٹنے والا شقی. انشاءاللہ یہاں پر ایک ظاہری تفسیر ہے، ایک باطنی تفسیر ہے. اب والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس کی باطنی تفسیر کیا ہے اور پروردگار عالم کی مراد کیا ہے، اس سے انشاءاللہ کل کے جلسے میں عرض کروں گا. اور آج اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.